الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے گرم گرم لوہے کو مولڈ کر رہا ہے، موڑ رہا ہے۔ لوہے کی کسی چیز کو جب بنانا ہوتا ہے تو اس کو پہلے گرم کیا جاتا ہے، اور گرم کرنے کے بعد بہت زیادہ گرم کیا جاتا ہے اس لوہے کو تاکہ وہ لوہا نرم ہو جائے۔ پھر اس کو اپنی مطلوبہ شکل پر اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، ہتھوڑے کے ساتھ یا اور کسی مضبوط چیز کے ساتھ۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے اور جو لوہے کو بغیر گرم کیے اس کو مولڈ کر لیتا ہے، موڑ لیتا ہے اور اپنی مطلوبہ چیز بنا لیتا ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھا کہ اللہ نے تجھے یہ طاقت بخشی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو کوئی اللہ کا ولی، بظاہر کوئی تو ولی نظر نہیں آتا، عام سا آدمی نظر آ رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو بڑا گنہگار سا آدمی ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پاس ایک مجبور عورت آئی اور اس عورت نے مجھے پیسوں کی ڈیمانڈ کی۔ مجھ پر شیطان حاوی ہوا۔ میں نے اس مجبور عورت سے کہا کہ تو اپنا آپ مجھے دے دے، یعنی منہ کالا کرنے کا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے منہ کالا کروں گا تو میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی، مجبور ہو کر پھر آئی، کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں مجبور ہوں۔ میں نے وہی ڈیمانڈ رکھی منہ کالا کرنے کی کہ مجھ سے زنا کر لیا جائے تو میں تمہیں رقم دے دوں گا۔ مجبور عورت تھی، رونے لگی، کانپنے لگی۔ میں نے پوچھا کانپ کیوں رہی ہے؟ سردی میں جیسے کوئی کانپتا ہے، کانپ کیوں رہی ہے؟ رو کیوں رہی ہے؟ کانپ کیوں رہی ہے؟ ابھی تو میں نے صرف تجھ سے ارادہ ظاہر کیا۔ کہنے لگی مجھے اللہ سے خوف آتا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو میں نے کہا تو ایک عورت ہوتے ہوئے اللہ سے اتنا ڈرتی ہے، تجھے خوف آتا ہے اور تو کانپ رہی ہے، اور میں مرد ہوتے ہوئے اللہ سے نہ ڈروں اور اس کا خوف نہ کھاؤں؟ تو گواہ ہو جا، بس آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے توبہ کی میں نے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو بڑا گنہگار سا آدمی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری توبہ کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے۔ توبہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، توبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی پسند ہے، جیسے کوئی شخص اپنا مال و متاع، اپنا سامان، سارا سامان کسی اونٹ پر لے کر چلے، دوران سفر اس کو موقع ملے کہ وہ آرام کرے، اپنے اونٹ کو ایک طرف کھڑا کر دے، سنسان علاقہ ہے، ویرانہ ہے،
لیکن اسے پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی سواری ہے، اونٹ ہے، اور اونٹ پر لدا ہوا سامان ہے۔ یہ شخص سو جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے اس ویرانے میں دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ سامان سمیت غائب ہے۔ بہت پریشان ہو، بہت پریشان ہو، اب کیا ہو؟ میرا اونٹ سامان سمیت غائب، اب اس ویرانے میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کس سے مدد مانگوں؟ گویا میں تو مر جاؤں گا، راستہ مجھے نہیں معلوم، جانا کتنی دور ہے یہ بھی نہیں معلوم، کہ آبادی کب آئے گی کچھ نہیں پتا۔ بس گویا اب میری موت ہی میرے سامنے ہے، اور اپنی موت کے انتظار میں وہ شخص لیٹ جاتا ہے کہ بس اب تو مجھے مرنا ہی ہے۔ وہ لیٹ جاتا ہے، لیٹتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اچانک اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سرسراہٹ بھی ہے، کوئی ہے۔ آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے اس کا اونٹ سامان سمیت موجود ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی کہ جو موت کی تیاری کر بیٹھا تھا، سامان سمیت سواری آ گئی، اونٹ آ گیا، بے انتہا خوشی، سمجھانے کے لیے کہ اسے بے انتہا خوشی ہو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ توبہ ایسی چیز ہے جس سے رب خوش ہوتا ہے۔ لیکن شیطان اوئے ہوئے توبہ نہیں کرنے دے گا، نہ نیکیاں کرا دے گا، جی ہاں، توبہ نہیں کرنے دے گا، نیکیاں کرا دے گا۔ کبھی دل میں یہ بات آئے گی، ذہن میں یہ بات آئے گی، دماغ میں یہ بات آئے گی کہ جی توبہ کروں گا تو توبہ تو نصوح کروں گا، پکی توبہ کروں گا۔ یہ کیا کہ میں تو توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں، پھر توبہ، کیا فائدہ ہے ایسی توبہ کا؟ یہ فائدہ اور نقصان، فائدہ اور نقصان۔ رب کی بارگاہ میں دو دو چار کر رہا، اس بارگاہ میں حساب کتاب نہیں چلے گا، وہاں تو عاجزی چلے گی، انکساری چلے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے توبہ ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے توبہ، کہ توبہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی۔ توبہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا، تمام سارے گناہ معاف۔ اب بتائیے کیا یہ شیطان کرنے دے گا، کہ کیا یہ نفس ہمارا کرنے دے گا کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں؟ اب اتنی محنت سے شیطان میاں نے، شیطان صاحب نے، مسٹر شیطان نے اتنی محنت سے اتنے گناہ کروائے، اور ہم جو ہے نا وہ ایک توبہ کریں اور سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو وہ شیطان توبہ نہیں کرنے دیتا، نیکیاں کرا دے گا، توبہ نہیں کرنے دیتا۔ یہ توبہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ توبہ اگر کبھی ایسا ہو، ذہن بن جائے کہ جی میں توبہ تو کر رہا ہوں لیکن دوبارہ گناہ ہو جائے گا، تو بھائی دوبارہ توبہ کر لینا۔ اگر گناہ ہو جائے گا تو پھر توبہ کر لینا، پھر گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کر لینا، پھر گناہ ہو جائے گا پھر توبہ کر لینا، بار بار گناہ ہوگا بار بار توبہ کر لینا، اس میں کیا ہے؟ اور اپنے نفس کو سمجھانا کہ تو بار بار توبہ کرتا رہے گا، تو بار بار گناہ کرتا رہے گا، میں بار بار توبہ کرتا رہوں گا۔ سرکار دوارا نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ حیات طیبہ کی طرف جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو توبہ سے اتنی رغبت فرماتے تھے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے
ہماری تعلیم کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے، اور ہم توبہ سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں توبہ کرو تو ایسی کرو، ویسی کیسی کرو، بھائی توبہ کر لو، اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے، جھٹ توبہ کرو، گناہ معاف۔ جی ہاں، اب قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام ہے، آپ اپنے کام پہ توجہ دیں، اس کے کام پر نہیں۔ قبول کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا کام۔ قبول کرنا اس کا کام ہے، وہ پاک پروردگار، وہ قبول کرے گا، قبول کرے نہ کرے یہ اس کا کام۔ اپنا کام ہے توبہ کرنا، یا اللہ سوری غلطی ہو گئی میرے مولا، اب نہیں۔ اچھا توبہ ہے کیا؟ توبہ دراصل ندامت ہے، گلٹی فیل کرنا، اندر سے سوری فیل کرنا، ندامت، افسوس ہو، بس یہ توبہ ہے۔ اب الفاظ آپ چاہے کیسے بھی استعمال کریں، عربی کے استعمال کریں، اردو کے استعمال کریں، فارسی کے استعمال کریں، اپنی مادری زبان کے استعمال کریں نہ کریں، اصل دل ہے، دل میں سوری کہ یا اللہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں، اب نہیں کروں، پھر ہو جائے یا اللہ سوری اب نہیں کروں، یا اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب ستار العیوب غفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ توبہ، بار بار توبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ وظائف جب کام نہ آئے نا، آپ نے سارے وظیفے پڑھ لیے، سارے چلے کاٹ لیے، اور آپ کا مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا، سارے وظائف سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ پھر توبہ کرو، جی استغفار کرو۔ اچھا استغفار سے مراد یہ نہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے جاؤ، اصل کیا استغفار ہے؟ دل میں گلٹی فیل ہونا، دل میں شرمندگی ہونا، افسوس ہونا، اصل یہ ہے۔ اور پڑھتے بھی جائیں، سوری تو اللہ سے کرنا ہے نا، اس کو معلوم ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اصل گلٹی ہے، اصل افسوس ہے، شرمندگی ہے، ندامت ہے۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو سارے وظیفے، جتنے بھی وظیفے ہیں، یہ سارے وظیفے اگر کبھی کام نہ کریں تو توبہ وہ کام کرتا ہے۔ ایک بات اور ہم نے کتابوں میں پڑھی، یہ توبہ کی اہمیت دیکھی ہے۔ قرآن کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں، قرآن میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے اور اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ ایک اصول کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے نا، جب عذاب ظاہر ہو جاتا ہے، یہ اصول ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا ظاہر ہو جائے، پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے، اور پھر وہ عذاب رکتا نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا تھا، وہ کون سی قوم تھی؟ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، کہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم پر عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے محسوس کر لیا، ان پہ آثار واضح ہو گئے، آثار کہ بس اب عذاب آیا ہے کہ آیا۔ اس وقت انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو معلوم ہے کیسے ٹالا تھا، کون سا وظیفہ تھا، کون سا ورد تھا، جبکہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب عذاب ظاہر ہوتا ہے پھر ٹلتا نہیں، یہ اصول ہے۔ لیکن توبہ ایسی چیز ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا، اس قوم نے، گنہگار قوم تھی،
نافرمان قوم تھی، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ عذاب کے آثار ظاہر ہو گئے، اب تو عذاب آیا ہی آیا، ان لوگوں نے توبہ کرنا شروع کی، توبہ اللہ شروع کی، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے صدقے ان کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرمایا اور ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ یہ ہے توبہ، یہ ہے سوری، یہ ہے گلٹی فیل ہونا، یہ ہے ندامت کہ جو عذاب کو بھی ٹال دے، آئے ہوئے عذاب کو ٹال دے، وہ ہے توبہ۔ ایمانداری سے بتائیے ہم دن میں کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں؟ اول تو وہ کرنے نہیں دے گا، جو اندر ہے نا وہ کرنے نہیں دے گا، ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنے آپ کو غوث پاک مت سمجھو، بابا فرید مت سمجھو، خواجہ غریب نواز مت سمجھو، جنید بغدادی مت سمجھو، داؤد تائی مت سمجھو، اپنے آپ کو انس رضائی سمجھو، جو تمہاری اوقات ہے کہ جی میں توبہ کروں تو ایسی توبہ کروں۔ ارے بھیا آپ کی کیا اوقات ہے؟ اپنی اوقات میں رہو، جب جب موقع ملے تب تب یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ یہ اندر کا جو غرور ہے نا، اندر کا جو تکبر ہے نا ہمارا، اندر کا، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ توبہ میں نہیں کرنے دیتا۔ نیکیاں کرا لے، نیکیاں کروا لو ہم سے، تہجد پڑھوا لو، نمازیں پڑھوا لو، لیکن یہ اندر سے خالی نہیں ہونے دیتا، اندر سے بھرا بھرا جیسے ہم کچھ ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی جو باتیں نرالی ہیں، ایک صاحب علم شخص بزرگ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے میں صاحب علم ہوں، عالم فاضل ہوں، سب کچھ پڑھ لیا ہے، لیکن اللہ کا راستہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات مانو گے نہیں، کیونکہ تمہارے اندر جو وہ جو گھسا ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں پیالہ خالی کرو گے تو کچھ آئے گا نا، اس پیالے کو خالی کرو گے، پیالے کو خالی کرو گے تو اس میں کچھ آئے گا، پیالے کو خالی نہیں کرو گے تو کیا آئے گا؟ کچھ نہیں آئے گا۔ ہمارا اندر بھرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں خالی کب ہو۔ تو بزرگ سے کہنے لگے کہ حضور میں اللہ کی راہ میں چلنا چاہتا ہوں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس کو خالی کرنا پڑے گا۔ تو کیسے خالی کروں؟ فرمایا تیرے اندر عبادت کا غرور ہے کہ تو بڑا عابد و زاہد ہے، بڑا تو عبادت نیک آدمی ہے، تو تیرے اندر یہ کہ حضور کیسے ختم ہوگا، میں اللہ کا دیدار کیسے کروں گا؟ کیا کہ ہماری فیلڈ ہی الگ ہے۔ تو میری بات مانے گا کہ جی مانوں گا، پکا پکا، تو ٹھیک ہے کام کر، عصر کا ٹائم ہونے والا ہے، عصر کی نماز مت پڑھیو۔ جی حضرت، بولا جی ہاں عصر کی نماز نہیں پڑھنی۔ اب وہ مولوی صاحب پریشان، بولے یہ کیا ہو گیا، نماز تو فرض ہے، اب انہوں نے کیا کہہ دیا؟ ہوا یہ کہ جب عصر کا ٹائم ہوا تو انہوں نے سوچا صاحب علم شخص نے کہ میں اگر فرض چھوڑ دوں گا تو گناہ ہے، ایک کام کرتا ہوں سنتیں چھوڑ دیتا ہوں، فرض پڑھ لیتا ہوں۔ سنتیں چھوڑی، فرض پڑھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بیٹھے، ٹیک لگائی تو اونگ آ گئی، دیکھا تو اونگ میں تھوڑی سی جب غنودگی سی آئی، تھوڑی نیند سی آئی، تو اس کی تو قسمت نہیں، انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ اس نے خواب میں سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کا جلوہ نظر آیا، اور حضور نے فرمایا کہ تم نے ہماری سنتیں چھوڑ دی۔ ہڑبڑا کے اٹھ کے بیٹھا، فوراً حضرت کے قدموں میں گیا، بولا حضرت مجھے تو یہ ہوا۔ فرمایا سنتیں چھوڑی تو حضور کا دیدار ہوا، فرض چھوڑتا نا تو رب کا دیدار ہوتا۔
یہ فیلڈ تھوڑی الگ ہے ویسے. مرشد کامل ملے گا تو وہ بتائے گا کہ تجھے کون سی دوا کی. ہر شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑواتا پھرے گا، نہ 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 نہ، وہ ایک الگ فیلڈ ہے. اصل میرا موضوع یہ ہے کہ اصل اندر سے جو یہ گند ہے نا یہ نکلے. یہ گند نہیں نکلتا. جب گند نہیں نکلتا، اپنے آپ کو ہم کچھ سمجھتے ہیں تو توبہ ہی نہیں کرتے. امام صاحب سے مسجد کمیٹی نے کہا کہ جی مسجد کے اس وقت متولی ہوتے تھے، تو متولی نے کہا، یعنی مسجد کمیٹی کے ایک شخص نے کہا کہ کل جمعہ ہے، آپ ذرا مسجد کے اندر جو گند بلا ہے وہ صاف کر لیجیے گا. بولے ٹھیک ہے جی. دوسرے دن دیکھا تو امام صاحب غائب. خیر معاملہ جیسے تیسے حل کیا. بہت عرصے بعد امام صاحب مل گئے. ارے امام صاحب آپ کو تو اتنے سی گزارش کی تو آپ تو ناراض ہو کے چلے ہی گئے. فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں ناراض تو نہیں ہوا. کہ حضرت آپ سے کہا کہ گند بلا ہے، ذرا مسجد میں ذرا گند بلا ذرا صاف کر لیجیے گا، کچرا وچرا صاف کر لیجیے گا، تو آپ تو چلے ہی گئے ناراض ہو کے روٹ کے. کہ نہیں 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 نہیں، بات یہ نہیں ہے. تم لوگوں نے مجھے کہا کہ مسجد میں جو کچرا وچرا ہو، گند بلا ہو تو صاف کر لیجیے گا. ہاں تو اس میں آپ تو چلے. بولا نہیں نہیں، بات یہ کہ میں جب صبح فجر کی نماز کے بعد سب میں صفائی کرنے کے لیے گیا کہ دیکھوں کہاں گند بلا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، تو سب سے بڑا گند تو میں نے اپنے آپ کو ہی سمجھا کہ میں ہی اپنے آپ کو یہاں سے دور کر لوں، کہ میں ہی سب سے بڑا گند ہوں، کچرا ہوں. تو یہ اندر کا جو غلاظت ہے نا، ہمارے اندر غلاظت، اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے نا تو پاک صاف ہو کر آئے. ہم ہو کر جاتے ہیں، پاک صاف ہو کر جاتے ہیں. توبہ ایسی چیز ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو صاف کر دیتی ہے. اللہ ہمیں نصیب کرے. اللہ توبہ نصیب کرے. اللہ توبہ نصیب کرے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے ولی گزرے، اپنی ولایت سے پہلے یہ سود خور تھے اور مشہور تھے سود خور. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو سامنے کچھ بچے کھیل رہے تھے. ان بچوں نے کہا ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہوتا ایک طرف ہو جاؤ، حبیب اجمی آ رہے ہیں، حبیب سود خور آ رہے ہیں، کہیں ان کی نحوست ہم پر نہ پڑ جائے. تو یہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا، کیا بچے بھی مجھ سے، میری نحوست کی وجہ سے بچے مجھ سے خوف کھا رہے ہیں. خیر کہتے ہیں میں چلا گیا، اللہ نے توفیق دی، توبہ کی. میں نے توبہ کی. توبہ کر کے اتفاق سے جب اسی جگہ سے واپس آ رہا تھا، وہی بچے کھیل رہے تھے. اب ان بچوں نے وہی جملہ کہا، بچوں بچوں ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، حبیب اجمی آ رہے ہیں، ایسا نہ ہو، ایک طرف ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ آئیں اور ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے. اللہ پھر ناواسطہ بھی ہے، لیکن اس لیے توبہ نہیں کی جاتی کہ مجھے کچھ ملے گا، نہ، صرف اللہ. کہتے ہیں ایک نوجوان بصرہ میں طالب علم تھا کسی مدرسے کا، تو رات کا وقت تھا، بھوک لگی اسے. پریشانی کے عالم میں جب اس نے دیکھا کھانا کہیں نہیں ہے، شدت کی بھوک لگی. وہ قریب محلے میں گیا، دکان وغیرہ کوئی نہیں کھلی تھی، رات کا وقت تھا. چوری کی نیت سے ایک کے گھر کی چھت پہ گیا، اس چھت سے دوسری چھت میں گیا تو دیکھا کہ ایک بڑا سا عالیشان سا مکان ہے. اس کی چھت پر گیا، چھت سے نیچے اترا تو ان کی کچن میں کھانا تیار ہو رہا تھا. موقع تاک کے وہ جب اندر قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ہانڈی تیار ہے، کچھ پک رہا ہے، گرم گرم ہے، تازہ تازہ ہے، بینگن پکے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے کہ وہ بینگن میں نے
چوری سے وہ بینگن اپنے منہ میں رکھا، کھایا اسے، ایک چک مارا تھا، جیسے ایک چک مارا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ تو چوری ہو گئی۔ میں نے فوراً توبہ کی اور وہ چک جو میں نے مارا تھا وہ اسی طرح میں نے رکھ دیا بینگن، اور توبہ کرتے ہوئے شرمندہ ہوتے، یا اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، روتے ہوئے میں پچھلے قدموں پلٹا، واپس اپنے مدرسے آیا۔ فجر کی نماز میں امام صاحب کے پاس پہنچا، حضرت صاحب تھے، ان کے پاس پہنچا، نماز پڑھی، رو رہا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے اپنے قریب بلایا، میں ان کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس، ان کے قریب میں کوئی محترمہ ہے اور وہ برقعے میں اور وہ چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مجھے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، یہ نوجوان کہتا ہے، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا تو مجھے میرے وہ حضرت نے فرمایا، امام صاحب نے فرمایا، بیٹا یہ بتاؤ کہ تم شادی کرو گے؟ کہتا میں بڑا حیران، میں نے کہا کیوں نہیں؟ دل میں نے سوچا میں تو غریب فقیر، میں نے کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب فقیر آدمی۔ آپ نے فرمایا نہیں، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو محترمہ ہے یہ خود لینڈ لارڈ ہے اور قریب میں ان کا محل ہے، ان کی بہت بڑی حویلی ہے، اور یہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہیں جو ایماندار ہو اور جس کی نظر ان کے اس حویلی پر، ان کے پیسوں پر نہ ہو۔ میری نظر میں تم، اے نوجوان، میری نظر میں تم مجھے اچھے لگے اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم مسلسل وہاں گریہ وزاری کر رہے تھے، رو رہے تھے، لہذا اگر تم مناسب سمجھو تو میں تمہارا نکاح ان سے کرا دوں۔ اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، مان گئے، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ رخصتی ہو گئی، جب گیا تو وہ حیران ہو گیا کہ جس گھر میں گیا یہ وہی گھر تھا جس میں اس نے چوری کی کوشش کی تھی۔ اب یہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، خوبصورت، حسین و جمیل، نوجوان، امیر، باتوں باتوں میں اس کی زوجہ نے یہ کہا کہ رات عجب واقعہ ہوا، ہمیں محسوس ہوا کوئی آیا ہے، ایسا لگا جیسے کوئی چور آیا ہے۔ ہم جب کچن میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک بینگن ہے جس سے کھایا ضرور گیا، یعنی چک مارا گیا ہے لیکن مکمل کھایا نہیں ہے، اسے اسی طرح رکھ دیا۔ کوئی چور آیا تھا، اس نے چوری کی کوشش کی لیکن چوری کی نہیں اور چلا گیا۔ یہ نوجوان رونے لگا، اس کے شوہر صاحب رونے لگا۔ کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ وہ چور میں ہی تھا، مجھے معاف کر دو۔ تو وہ زوجہ کہنے لگی، وہ بیوی کہنے لگی، وہ امیر زادی کہنے لگی کہ آپ نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف وہ سالن، نہ صرف وہ پورا کچن، وہ پورا گھر، بلکہ سب کچھ آپ کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے صدقے میں کر دیا۔ کہ توبہ ایسی چیز ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے، وہ پاک پروردگار خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم۔